سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم تو کتاب پڑھتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین ہم یہ فرماتے ہیں کہ علماء یہود جو ہے وہ عوام الناس کے سامنے بہت نیکیوں کا تذکرہ کرتے تھے، اور ان کے سامنے عبادات اور بہت بڑے بڑے معیار جو ہیں انہوں نے قائم کیے ہوئے تھے، لیکن یہ باتیں صرف عوام الناس کے لیے ہوتی تھیں، خود ان باتوں کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے۔ یا پھر یہ انداز بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا کام جو ہے وہ علم سیکھنا اور سکھانا ہے، ہم علماء لوگ ہیں، لہٰذا یہ باقی اعمال کرنا جو ہے یہ عوام کا کام ہے، یہ ہم خواص کا کام نہیں ہے۔ اور ایک تیسرا انداز یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ علماء یہود نے عوام الناس کے سامنے بہت بڑی بڑی عبادات کے جو ہیں وہ معیار قائم کیے ہوئے تھے، اور اس کا عوام الناس کے اوپر اثر بھی تھا، لہٰذا اس سے بھی عوام کے اوپر ایک بڑا غلط تاثر جو ہے وہ جا رہا تھا۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین کرام جو بہت اہم بات بیان کرتے ہیں وہ یہ، یا تو آپ سامنے والے کے سامنے وہ بات بیان کرتے ہیں کہ جو آپ کا خود کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا، نیت نہیں ہوتی، یہ بھی غلط طریقہ ہے، یا یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اعمال ان کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے، یہ طریقہ کار بھی غلط ہے، یا پھر یہ کہ عوام کے سامنے جو ہے وہ اتنا بڑا معیار قائم کر دیا جائے کہ جس کو وہ سوچے کہ میں تو اس کے اوپر عمل کر ہی نہیں سکتا ہوں، شاید یہ کام یہ اعمال کرنا بہت خاص لوگوں کا کام ہوتا ہے، بہت نیک لوگوں کا کام ہوتا ہے، تو اس سے پھر معاشرے کے اندر جو یہ خامی پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ لوگ جو ہے وہ دین سے دور ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ کو جو ہے بہت وسیع انداز میں دیکھا گیا ہے کہ اگر اس انداز سے اس آیت مبارکہ کو دیکھا جائے تو کسی انسان کو جب دین میں لایا جاتا ہے تو اگر اس کو ابتدائی سے ہی بہت بڑے معیار دے دیے جاتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سارے اعمال جو ہیں وہ بہت خاص لوگوں کے ہوتے ہیں، یا وہ بہت نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ کام کر سکتے ہیں، ہمارے جیسے لوگ جو ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اسی لیے جب عوام کے سامنے دین پیش کیا جائے تو ان کو آسانیوں کے ساتھ دین پیش کرنا چاہیے۔ مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ فرائض بہت مختصر ہیں، اس کے بعد سنتیں اس سے بہت زیادہ وسعت رکھتی ہیں، اور نوافل جو ہیں وہ سنتوں سے بھی بہت زیادہ ہیں، تو گویا کہ ہم کسی کو پہلے جو ہے وہ فرائض کی طرف لے کر آتے ہیں، پھر سنتوں کی طرف لے کر آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نوافل کی طرف لے کر آتے ہیں۔ اگرچہ اس میں کچھ لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ اگر آپ لوگوں کے سامنے کوئی معیار قائم نہیں کرتے ہیں تو لوگ تو غفلت کا اور سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن جب لوگوں کے سامنے جو ہے اکابرین کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے، ایک معیار قائم کیا جاتا ہے، تو اس سے ان کے اندر ایک ترغیب پیدا ہوتی ہے، ایک موٹیویشن پیدا ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی ایسا بننا ہے۔ لہٰذا اگر دیکھا جائے تو ان دونوں باتوں میں تطبیق دی جا سکتی ہے کہ کسی انسان کو جب اگر ابتداءً دین سکھایا جا رہا ہو تو اس کو آسانی کے ساتھ دینا چاہیے، اور اس کو پہلے فرائض کے اوپر جو ہے عمل کروانا چاہیے، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کا معیار جو ہے وہ بڑھاتے رہنا چاہیے۔ گناہوں کے معاملے میں بھی ایسی ہی بات ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جنہیں کبیرہ کہا گیا ہے، جن کے لیے بہت سخت وعید آئی ہے، تو پہلے ان سے جو ہے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد بہت سارے مکروہ کام بھی آتے ہیں، ناجائز کام بھی آتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایون یہاں پہ سد ذرائع کی بھی علماء کرام بات بیان کرتے ہیں۔ سد ذرائع کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو کہ براہ راست گناہ ہوتی تو نہیں ہیں مگر گناہ کرنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کا معیار اتنا اعلیٰ ہو جاتا ہے، تقویٰ کا معیار اتنا اعلیٰ ہو جاتا ہے کہ نہ کہ صرف وہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے بلکہ گناہوں کے اسباب سے بھی جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، لہٰذا اس چیز کو جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ لے کے آگے چلنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ تم تو وہ لوگ ہو جو کہ کتاب پڑھتے تھے، تو پھر افلا تعقلون آیت مبارکہ کے آخر میں کہا گیا، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو انسان کے ذہن میں پہلا سوال یہی آتا ہے کہ ظاہری بات ہے عقل ہے تبھی تو وہ لوگ کتاب پڑھتے تھے، یا کتاب پڑھنے سے انسان کے اندر عقل آ ہی جاتی ہے؟ تو ایک ہی آیت مبارکہ میں کتاب پڑھنے کا ذکر بھی کرنا اور پھر یہ بھی کہنا ہے تمہیں عقل نہیں ہے، یہ غور طلب بات ہے۔ تو اس کو علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک تو انداز اس کا یہ ہے کہ کتاب پڑھنے کے بعد اس کتاب کو دوسروں تک کیسے پہنچانا ہے، علم حاصل کرنے کے بعد دوسروں کو علم کیسے دینا ہے، تو اس لیے فرمایا کیا تمہیں عقل نہیں ہے، یہ کس طرح سے دین جو ہے وہ دوسروں کے سامنے دینا ہے۔ لیکن بعض علماء کرام نے اس آیت مبارکہ کے اس حصے سے ایک اور اہم نقطے کو بھی بیان کیا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ پیچھے کتاب پڑھنے کی بات ہو رہی ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ عقل کی بات ہو رہی ہے، تو وہ نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ جس انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو اس کے پاس جو ہے وہ عقل بھی ہو، حکمت بھی ہو، وزڈم بھی ہو، اس کی سوچ کے اندر جو ہے وہ وسعت بھی ہو۔
چاہے یہ دینی لوگ ہوں، جیسے وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو قرآن پاک کا ترجمہ آتا ہے، حافظ قرآن بھی ہوتے ہیں، حدیث شریف کو جانتے بھی ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے اگر دنیا کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہلاتے ہیں، مگر ضروری نہیں ہوتا کہ ان کے نظریات بھی ٹھیک ہوں، ان کے عقائد بھی ٹھیک ہوں۔ بعض اوقات بہت پڑھا لکھا بندہ جو کہ اپنی فیلڈ کا بہت ماہر ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو دوسری طرف سے دیکھا جائے تو اس کو دین کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، اس کو عقیدے کی کوئی خبر نہیں ہوتی ہے، عمل کے بارے میں اس کو کچھ بھی جو ہے سوچ اس کی کلیئر نہیں ہوتی ہے۔ تو ضروری نہیں کہ جس کے پاس علم ہو تو اس کے پاس عقل بھی ہو۔ اس کی بڑی مثال جو ہے وہ دیتے ہیں کہ علماء یہود، کہ ان کے پاس علم کتنا زیادہ تھا، مگر ان کے نظریات، ان کے عقائد اور ان کے اعمال جو ہیں وہ ٹھیک نہیں تھے۔ اور نبی علیہ السلام کی ذات عالی کو جو ہے وہ امی کہا جاتا ہے۔ آپ کے پاس کسی بھی درس گاہ کا اور کسی استاد سے حاصل کیا ہوا کوئی علم نہیں ہے، مگر آپ کی سوچ، آپ کی وسعت، آپ کا علم، آپ کا عمل، آپ کے عقیدے، آپ کے نظریات جو ہیں ان میں کس حد تک وسعت ہے۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے پاس علم نہیں ہوتا، مگر اس کا عقیدہ، نظریہ اور سوچ جو ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات لوگوں کے پاس بہت علم ہوتا ہے، مگر ان کا عقیدہ، سوچ، نظریہ یا زندگی گزارنے کے طریقے جو ہیں وہ بالکل ٹھیک نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان ان پڑھ ہے، اس کو تو علم دیا جائے گا، مگر جو پڑھا لکھا ہوگا اس کو کیا دیں گے؟ اس کا ذہن تو پہلے سے یہ بنا ہوا ہے نا کہ میں تو پڑھا لکھا ہوں، میں تو جانتا ہوں، مجھے مزید جاننے کی کیا ضرورت ہے۔ یہی رویہ جو تھا بنی اسرائیل کے علماء کا بھی تھا، اور یہی رویہ ہم اپنے عام معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے، ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار جو ہے اس قوم کو بھی مخاطب کر کے یہی بات کہتے ہیں کہ تمہارے پاس علم ہے لیکن تم عقل نہیں رکھتے، تم سوچتے نہیں ہو، تم غور و فکر نہیں کرتے ہو، کیا تم جانتے نہیں ہو؟ تو وہ تو آلریڈی اتنا کچھ جانتے تھے، تو پھر کس جاننے کی بات ہو رہی ہے؟ لہٰذا یہاں سے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ علم کے ساتھ روحانیت کا ہونا، علم کے ساتھ سوچ کا ہونا، وزڈم کا ہونا، ظاہر کے علم کے ساتھ باطن کے علم کا ہونا، علم کے ساتھ عمل کا ہونا، ان دونوں کا تعلق ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ورنہ علم جو ہے وہ اپنی حقیقت کھو دیتا ہے۔